والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم انتہائی واجب الاحترام قابل صدر اکرام عزیزوں دوستوں بھائیوں بزرگوں، سید عالم امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پر تشریف لے گئے تو آسمانوں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اپنے بابا محترم سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا کہہ کے بلایا، پیار دیا، میرا نیک بچہ آیا ہے، میرا نیک بیٹا آیا ہے۔ باقیوں نے بھائی کہہ کے بلایا تھا، مگر ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا کہہ کے بلایا تھا، کیونکہ انہی کی نسل سے حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو ایک اہم بات آپ لوگوں کے لیے، پوری امت کے لیے، ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ بیٹا جب آپ واپس جائیں گے تو اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے آپ لوگوں کا۔ ابراہیم علیہ السلام کا سلام آیا ہے، اور کن کے ہاتھوں آیا ہے؟ کتنی بڑی نسبت ہے یار، کتنے نصیب والے بیٹھے ہو، وقت والے بیٹھے ہو، شان والے۔ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، ان کی نسل سے 4000 پیغمبر آئے ہیں، اور حضور علیہ السلام پر تو پھر کمالات کی بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ان کا سلام اور ان کی معرفت، ان کی زبان مبارک سے اس امت تک سلام آیا ہے۔ بہت معزز ہو، اور سلام کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے ایک پیغام بھی بھیجا ہے کہ میرا بیٹا اپنی امت کو سلام کے بعد میرا یہ پیغام دے دینا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، وہاں کا پانی بہت عمدہ ہے۔ تو آپ لوگ دنیا میں بیٹھ کر اس جنت کے چٹیل میدان کے اندر اپنے باغیچے لگا سکتے ہو، بوٹے لگا سکتے ہو، اپنے گلشن لگا سکتے ہو۔ وہ کیا بوٹے ہیں، کیا گلشن ہیں، کیا باغات ہیں، کیا درخت ہیں، وہ بیج بھی ساتھ بھیجا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ اتنا عظیم کلمہ ہے، ایک ایک جز کو کھولیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک ایک جز پر کتنے گھنٹوں بات ہو سکتی۔ سبحان اللہ پہلا جملہ، اللہ کی تسبیح، اللہ کی شان بیان کی ہے اس بندے۔ اللہ تو پاک ہے، ہر عیب
پاک ہے، ہر غیب سے پاک ہے، تمام قوتوں کا مالک، تمام اختیارات کا مالک۔ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ پاک کو مختار کل تسلیم کرتا ہے، علی کل شیء قدیر ہستی مانتا ہے۔ تو جب بندہ تسلیم کر لیتا ہے پھر جو حاجت بندہ اللہ کے دربار میں پیش کرتا ہے اللہ اسے پورا کرتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، رمضان المبارک میں آپ ماشاءاللہ بڑی نیکیاں کر رہے ہیں، تو ساتھ تسبیحات کا اہتمام کیا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا روزانہ 1000 نیکیاں کر لیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول 1000 نیکیاں بہت مشکل ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صرف سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ دونوں الگ الگ تعریفی کلمے ہیں۔ یہ کلمہ تم صرف 100 بار پڑھو، اللہ تمہارے نام اعمال میں 1000 نیکیاں لکھ۔ اور پھر ماہ رمضان میں 70 گنا بڑھتا ہے، بڑا فضیلت والا مہینہ جا رہا ہے، تو زیادہ سے زیادہ اللہ کی حضور نیکیاں جمع کرانے کی کوشش کریں۔ خاص طور پر جو ابھی میں نے عرض کیا ہے کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ بوٹے لگاؤ، باغ لگاؤ، گلشن لگاؤ، جتنا تم پڑھتے جاؤ گے اللہ پاک وہاں باغ لگاتے جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من الجنة والناس أجمعين إنك سميع قريب مجيب الدعوات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صلى الله تعالى على حبيبه وخير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.